آپ کے دل کو جو ریلیکسیشن ملتی ہے وہ آپ کے اپنی زندگی سے نہیں ملتی، وہ آپ کو دین دیتا ہے، اور دین اللہ کے احکامات ہوتے ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ جب انسان اللہ کے کسی چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی پورا کرتا ہے تو یہ اپنے اندر ایک خوشی کی لہر کو فیل کرتا ہے۔ ہر انسان چاہے اسے نماز کی عادت نہیں بھی ہوتی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد ایک سکھ کا سانس ضرور لیتا ہے کہ ہاں یار کتنا ریلیکس ہو گیا میں۔ ہر نافرمان عورت جو شوہر کی ناقدری کرتی ہے، شوہر کے سامنے زبان چلاتی ہے، لیکن کسی دن محبت میں جب شوہر کے لیے کوئی کافی یا چائے بنا کر اس کے سامنے پیش کرتی ہے تو شوہر بھی حیران ہو کے کہتا ہے کہ واہ آج یہ سورج جو ہے یہ مغرب سے کہاں نکل آیا، اور اس کی تعریف کرتا ہے تو شوہر کی وہ تعریف اس کے دل کو خوشی ضرور پہنچاتی ہے، اور یہ دین ہوتا ہے۔ آپ کو دین پابند کرتا ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر دین آپ کی زندگیوں سے نکل جائے گا تو آپ اور میں بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزاریں گے، وداؤٹ اینی اسٹرگل، وداؤٹ اینی فیئر۔ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کسی کا دھیان نہیں ہوگا، کسی کا تصور نہیں ہوگا، تو ظاہری سی بات ہے پھر جو دل میں آئے گا وہ کریں گے، جیسے کہ آج ہم کر رہے ہیں۔ لیکن دین آپ کو ایک تصور سے جوڑتا ہے، دین آپ کو ایک ڈر سے جوڑ دیتا ہے، دین آپ کو ایک ریسپانسبلٹی سے جوڑ لیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ، کہ بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے، اب تمہاری ریسپانسبلٹی ہے کہ اس کی نعمتوں کو استعمال بھی کرو، لیکن اس کے بعد اس کا شکر بھی کرو، زبان سے بھی اعمال سے بھی۔ بھائی دیکھو تمہارا مالک تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود دیا، اللہ نے تمہیں دنیا کی دھن دولت دی۔ اب تم پر یہ فرض ہے کہ تم اللہ کے مطابق زندگی گزارو۔ دین ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے، اور پھر جب گناہ سامنے آتے ہیں تو ہمارے دل میں دین ڈر پیدا کرتا ہے کہ دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن لا کے قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اللہ کا ڈر ہمیں ان گناہوں سے روک لیتا ہے۔ دین ہمیں ایسے پابند کر کے رکھتا ہے، ڈرا کے رکھتا ہے، اور پھر دین ہمیں خوش بھی کرتا ہے۔ جب ہم دین کو فالو کریں گے تب یہ دین اسلام ہمیں خوش کرتا جائے گا، خوش کرتا جائے گا۔ جب ہم اللہ کے لیے کوئی سیکریفائس کریں گے، جب ہم اللہ کے لیے اپنی نفسانی چاہتوں کو قربان کریں گے، تب اللہ رب العزت ہمارے درجوں میں اضافہ کرتے جائیں گے، ہمارے سکون میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ تو بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، دنیا کا مالک کسی بھی وقت ہمیں بلا سکتا ہے۔ یہ دنیا کا گھر تو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے، کبھی بھی ہم اس گھر کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ سڑک پر چل رہے ہوں گے، گھر آنے کا موقع تک نہیں ملے گا، سڑک پر چلتے چلتے ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ دفتر میں ہوں گے، اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، اماں سے آخری بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، اس دفتر میں ہی موت آ جائے گی۔ گھر میں بچے انتظار کریں گے کہ میرا ابو رات کو میری چیزیں لے کر آئے گا، لیکن ابو جی کہیں اور چلے گئے۔ اللہ کے پاس جانے کے لیے بوڑھا ہونا شرط نہیں ہے، ہسپتال جانا شرط نہیں ہے، بیمار ہونا شرط نہیں ہے، کمزور ہو جانا شرط نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہو جانا شرط نہیں ہے کہ ہم یہ سوچتے پھرے کہ جب بوڑھے ہوں گے تب اللہ کے پاس جائیں گے، یا جب ہم بیمار ہو کے اسپتال جائیں گے تب جا کے اللہ کے ساتھ کوئی ملاقات ہوگی۔ نہیں، اب کسی بھی سچویشنز میں رہتے رہتے اللہ کے پاس جا سکتے ہیں، اب خوش ہوتے ہوتے اللہ کے پاس جا سکتے ہیں۔ شادیوں میں نئی نویلی دلہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، انہوں نے بس ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوتا ہے، اور ان کی ایک پرسکون زندگی شروع ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہی ہونے والی ہوتی ہے کہ لڑکی قبول ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، لڑکی لڑکے کو قبول کرنے سے پہلے اللہ کے ہاں چلی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے قبولیت آ جاتی ہے کہ بھئی آ جاؤ، اور سارا شادی کا ماحول ماتم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے دولہے ہوتے ہیں جو بارات لے کر جا رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کو لینے کہ بھئی اپنی زندگی اب ویل سیٹلڈ، اب فرینڈلی ماحول ہوگا، ہزاروں خواب سجا کر جا رہا ہوتا ہے ایک دلہن کو لینے، لیکن جس گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے سامنے سے ٹرک آیا، دھم سے ساری چیزیں تباہ ہو گئی، سارا ماحول چینج ہو گیا۔ ایک اسٹوڈنٹ MBBS کا سوچ کر، MBBS کی ڈگری کو سامنے رکھ کر پلاننگز کرتا ہے، ڈیلی بیسس پہ کالج یونیورسٹیز کے سفر کرتا ہے،
سوچ رہا ہوتا ہے 5 سال بعد ڈاکٹر بن جاؤں گا، لیکن ابھی اسے ایڈمیشن ہی ملا ہوتا ہے، یہ پہلی کلاس اٹینڈ کر کے نکلا ہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگیاں تو ہر پل پھانسی کے پھندے پر لٹکی ہوئی ہیں، بس حکم آنے کی دیر ہے، جیسے ہی حکم آئے گا ہم لٹک جائیں گے، جیسے ہی حکم آئے گا ہم ساری چیزیں چھوڑ دیں گے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور نہیں ہو سکتے یار، ان دولتوں کی وجہ سے ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ دولتیں، یہ شہرتیں، یہ عزتیں، یہ مال، یہ جان، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارا یہاں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم ایویں ہی ان چیزوں کو لے کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا اپنے جسموں پر اختیار نہیں ہے۔ ساری عمر یہ سوچتا ہوں کہ یار میں بیمار نہیں ہونا چاہتا، بیمار نہیں ہونا چاہتا، لیکن کیا جب تم پر بیماری آتی ہے تو میں اور آپ اس بیماری کو روک پاتے؟ نہیں روک پاتے۔ ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ چلتے چلتے کہیں ہمارا سر درد کرنے لگ جائے، لیکن سر درد آتا ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں فلو ہو، لیکن ہمیں فلو ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری زندگیاں کبھی بڑھاپے کا شکار ہو جائے، لیکن ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم مر جائیں، لیکن ہم مر جاتے ہیں۔ تو ہمیں تو ہماری زندگیوں پر اختیار نہیں ہے۔ ہم کیا غرور کر رہے ہیں، کیا اکڑ دکھائے لوگوں کو یار۔ ہماری حقیقت ہے ہی کتنی، ہماری طاقت ہے ہی کتنی، ہماری سوچ ہے ہی کتنی، ہمارے اختیار میں ہے ہی کیا، اور ہم نے کون سی چیز اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس دنیا کو دی؟ ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی، ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، اور اللہ رب العزت ہمارے مقدروں میں لکھ دیتے ہیں، ہمیں دے دیتے ہیں۔ اب اگر اللہ کی دین کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہو جاؤں تو میں بے وقوف نہیں کہلاؤں گا کہ ایک طرف تو اللہ سے مانگ مانگ کے دنیا کما رہا ہے، ایک طرف اللہ سے مانگ مانگ کر اپنی خواہشیں اللہ سے پوری کروا رہا ہے، ایک طرف دنیا کے آسان ہو جانے کا، زندگی آسان ہو جانے کی ریکویسٹیں اللہ سے کرتے ہو رو رو کر کے، اللہ میری زندگی آسان کر دے۔ اور جب آسان ہوتی ہے، جب ویل سیٹلڈ ہو جاتی ہے، جب تم بادشاہ بن جاتے ہو، جب تمہیں اقتدار مل جاتا ہے، جب تمہیں کامیابی مل جاتی ہے، جب تمہیں سکسیس مل جاتی ہے، جب تمہاری پریشانیوں کی سچویشنز ختم ہو کر خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو تم اللہ کو بھول جاتے ہو، ایسے ہو جاتے ہو جیسے اللہ رب العزت کو کبھی مشکل حالت میں پکارا ہی نہ ہو، ایسے گزارنے لگ جاتے ہو اپنی لائف جیسے کہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو یہ زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں ہم؟ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اس غفلت کی زندگی سے بیدار ہو جائے، اور اللہ کیوں چاہتے ہیں؟ اپنی ذات میں بڑھوتری کے لیے نہیں کہ جی تم لوگ جب بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے تو اللہ کا سٹیٹس تھوڑا سا اور ہائی ہو جائے گا، کہ نہیں جی جب دنیا کے سارے انسان اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے تو اللہ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے گا، کہ نہیں جب ساری دنیا اللہ کو ماننے والی بن جائے گی تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اور عظمت والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی بڑھوتری نہیں آتی ہمارے کسی بھی عمل کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت اس انسان کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ غفلت کی زندگی نہ گزارے، یہ غفلت سے بیدار ہو جائے تاکہ یہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ کریم ہے، وہ کسی بھی انسان کے حق میں برے فیصلے نہیں کرتا۔ دیکھو آپ کی زندگیاں، میں آپ کو ایک عام مثال دیتا ہوں، آپ کی زندگیوں میں کتنی پرابلمز آئی آج تک؟ ہر بندہ پرابلم سے گزرتا ہے، ہر بندہ ٹف سچویشن سے گزرتا ہے، ہر بندہ آزمائشوں سے گزرتا ہے، اور ہر بندہ بہت ساری آزمائشوں سے گزرتا ہے، رائٹ؟ اچھا مجھے بتائیں، جب ایک انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے، جب انسان پر کوئی بیماری آتی ہے، جب انسان پر کوئی پریشانی آتی ہے، یا جب انسان پر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس سے نکلنے کا اسے کوئی راستہ ہی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، تو جیسے یہ آتی ہے تو شروع کے دنوں میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ شروع کے دنوں میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ او ہو اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں، کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، سب کچھ لگ رہا ہوتا ہے نا؟
پریشانیوں کے معاملے میں ہم اور پریشان ہو جاتے ہیں، آزمائشوں کا سامنا جب کرتے ہیں تو اتنا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آزمائش کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پریشانی تو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میری ہمت ہی نہیں ہے اس سچویشن کو فیل کرنے کی، یا اس سچویشن سے گزرنے کی، یا اس کو ہینڈل کرنے کی۔ لیکن کیا وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کو ہمت نہیں دیتے؟ اللہ رب العزت آپ کو طاقت نہیں دیتے؟ کیا اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں پریشانیوں کو لانے کے بعد آپ کی اس پریشانیوں کو راحت میں تبدیل نہیں کرتے؟ کیا مشکل سچویشن جس کے بارے میں آپ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں کیسے کروں گا، کیا وہ حل نہیں ہو جاتی؟ ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت انسان پر بہت زیادہ کریم ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ اس کے ساتھ لائل ہے، بہت زیادہ سنسیئر ہے اللہ رب العزت ہر انسان کے ساتھ۔ اسی وجہ سے انسان کے حق میں اللہ رب العزت کوئی برا فیصلہ نہیں کرتے۔ اب انسان اپنا دشمن بنتا ہے جب یہ گناہوں کے حوالے خود کو کر دیتا ہے۔ انسان سب سے بڑا جرم اپنے اوپر تب کرتا ہے جب یہ اسی کریم رب کو اگنور کر کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جو کریم رب اسے جنت کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، جو کریم رب لوگوں کے ذریعے سے اسے پال پوس رہا ہوتا ہے، جو کریم رب دنیا کی ساری نعمتوں کے ذریعے سے اسے لطف اندوز کر رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی کو آسان بنا رہا ہوتا ہے۔ جب اسی رب کو ایک ناسمجھ انسان اگنور کرتا ہے تو یہ اپنے حق میں برا فیصلہ کرتا ہے۔